امی کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چاند کو جو روشنی ملی ہے، چاند کو یہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے، سورج کو جو روشنی ملی ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے، ستاروں کو جو نور ملا ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ تو جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، چاند بھی جھک کر کے سلام کر رہا تھا، ستارے بھی جھک کر کے سلام کر رہے تھے، سورج بھی جھک کر کے سلام کر رہا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ آپ لوگ اندازہ کریں کہ حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی خوش نصیب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عاشقان ہیں پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر اور بے چین رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سرکار کے روزے کی جالی دیکھنے کی سعادت کب ملے۔ اور حجاج کرام تشریف فرما ہے، اب ان کے دل سے پوچھ لیجئے گا کہ جیسے مدینے کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں سرکار کے روزے کے سامنے، اور جس عاشق رسول نے، جس حاجی نے ایک مرتبہ سرکار کے روزے کی جالی دیکھ لی، جناب والا چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت ان کے دل کے اندر اسی جالی کا نقشہ رہتا ہے، اور ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ زندگی میں ایک بار سرکار کے روزے کی جالی مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یہ حضرت مائی حلیمہ کا مقدر دیکھو، صرف روزے کی جالی نہیں، میرے آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور وہ زندگی میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں، دن میں ایک بار نہیں، بلکہ صبح سے لے کر کے شام تک ہزاروں مرتبہ میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے۔ وہ کتنی خوش نصیب ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے۔ حضرت حلیمہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے جا رہی تھی تو حضرت حلیمہ کی جو اونٹنی ہے وہ بیمار تھی، بڑی کمزور تھی۔ آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا، پہلے بھی کئی مرتبہ سنتے رہے کہ جب حضرت حلیمہ مکے جا رہی تھی تو جتنی بھی ان کے ساتھ سہیلیاں تھیں، جتنی بھی دائیاں تھیں، حضرت حلیمہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کہ آپ کی اونٹنی جو تھی وہ کمزور تھی۔ جب آپ پیچھے رہ گئی تو دل کے اندر سوچ رہی تھی کہ ان کی اونٹنیاں جو تھی وہ تو تندرست تھی، وہ صحت مند تھی، وہ وقت پر پہنچیں گی اور امیر لوگوں کے بچے لے کر کے واپس آ جائیں گی۔ میری اونٹنی کمزور ہے، میں لیٹ پہنچوں گی، کیا پتا مجھے کوئی بچہ ملے یا نہ ملے۔ لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ دونوں جہاں کے تاجدار میرا انتظار کر رہے ہیں، تمام
دنیا کے جناب والا سردار میرا انتظار کر رہے ہیں، حبیبی کبریا میرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب میرا انتظار کر رہے ہیں. بڑی مایوس تھی جب گئی تو وہاں پر ملا کون؟ دونوں جہاں کا تاجدار. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. ارے وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں. سبحان اللہ بولیے. جب میرے آقا آئے تو منادی کا معنی ہوتا ہے اعلان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اعلان کہاں ہوا؟ خالی ماحول کے اندر اعلان نہیں ہوا تھا، خالی ڈسٹرکٹ ریاسی کے اندر اعلان نہیں ہوا تھا، خالی جموں کشمیر کے اندر اعلان نہیں ہوا تھا، خالی ہندوستان کے اندر اعلان نہیں ہوا تھا، خالی سعودی عرب کے اندر اعلان نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوا کیا تھا؟ وہ آئے تو منادی ہو